جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی تو اس میں ہر عمل جو وہ بچے سے ہم چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اور شامل بھی کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے بیہیو کرے گا، کس طرح سے بات کرے گا. تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچر کی کولیبوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بچے کو ایک کنسٹرینٹس کے اندر، لمیٹیشنز کے اندر رکھتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اور وہ صرف پڑھتا رہے. لیکن اس کی بہت ساری ایبلٹیز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہی آگے ہو. تعلیم جو ہے وہ ایک علیحدہ حصہ ہے اور جو کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اس کو اکٹھا نہیں جوڑ سکتے. ہم اگر یہ کہیں کہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن سیم ہے، میں ایسے نہیں مانتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامل نسیم اطالوی اپنے پروگرام میٹس دا مائنڈس کے ساتھ. ناظرین، بچوں کی تربیت سازی میں بہت سے مسائل درپیش آتے ہیں اور ماہرین تعلیم کے مطابق ان مسائل کے حل کے لیے کسی ایک فرد یا شخصیت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. اور ان مسائل کے حل کے لیے ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے اس وقت میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ اپنے ادارے کے CEO بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ریسرچر بھی ہیں. آج کے میرے مہمان شمائل امین صاحب ہیں. آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات لیتے ہیں. جی السلام علیکم شمائل صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. Thank you so much. Thanks to Allah Almighty who showered His blessings on us, and thanks to you for having me. جی تھینک یو. اچھا شمائل صاحب، بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. آپ بتائیں کہ بچوں کی گرومنگ جو ہے یا تربیت سازی کیسے کی جائے؟ بچوں کی گرومنگ جو ہے وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، کسی بھی انفرادی شخص کا یہ جو ہے وہ کام نہیں ہے. یہ اس میں تمام معاشرہ، خاص طور پہ اساتذہ اور ان کے والدین جو ہے وہ ایک وائٹل رول پلے کرتے ہیں، جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پیرنٹس اور ٹیچر خاص طور پہ اگر کولیبوریٹ کر کے بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں، توجہ کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں. جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کی تو اس میں ہر عمل جو وہ بچے سے ہم چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اور شامل بھی کرتے ہیں کہ بچہ کس طرح سے بیہیو کرے گا، کس طرح سے بات کرے گا. تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچر کی کولیبوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی ایک مثال دوں تو ہمارے پاس اکثر و بیشتر ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسپوکن انگلش کو کیسے بہتر کریں. تو میں اس حوالے سے پیرنٹس کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ انگلش میں بات کرے اور لینگویج کے اوپر انہینسمنٹ کرے تو آپ یہی جو انوائرمنٹ ہے اس کو گھر پہ بھی پرووائڈ کریں. جب آپ گھر میں ایک لینگویج بیریئر لگا دیتے ہیں جہاں پہ آپ انگلش بول نہیں سکتے ہیں اور جہاں پہ انگلش بولتے وقت آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ آگے آپ کا رسپانس کیسا آئے گا، آپ کو کوئی امیوزمنٹ کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کوئی جو ہے وہ اس کا جواب بھی ملے گا یا نہیں، تو پھر آپ اپنی لینگویج بیریئر سے باہر نکلتے نہیں ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ انگلش اسپوکن سیکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی ایسے ورڈز، ایسی انوائرمنٹس بچوں کے لیے ڈیولپ کریں جہاں پہ وہ بات کو جو اسکول سے سیکھے ہیں، ٹیچر سے سیکھے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشنز بھی کر سکیں. تو یہ صرف ایک ورک آؤٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے ورک آؤٹ ہیں جو ہر جگہ پہ کرنے پڑیں گے. پیرنٹس کو بات کرتے وقت اپنے لہجے کا، اپنے ٹون کا، اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تربیت ہو. کیونکہ یہ دو اہم ستون ہیں پیرنٹس کے، جو پیرنٹس کے اور ٹیچرس کے، جو بچوں کے لیے ہیلپ فل رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے کیریئرز بلڈ کریں گے. تو اگر پیرنٹس یہ سمجھ لیں کہ صرف ٹیچر جو ہیں وہی ہمارے بچے کو کیریئر بلڈ کر دے گا اور ہم نے پے کر دیا تو اس کے بعد اسی کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو دیکھے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اور اگر ٹیچر یہ کہیں ہم نے اپنے اسکول میں جو کام کروا دیا ہے ہم اس سے جو ہے وہ دوش ہو گئے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری ہم پر ہے. ہر والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے بچے کو
نہ صرف ایک اچھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دینا بلکہ اس کو پرسو کرنا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے وہ کام کروا رہے ہیں، اور ہمیں اس گائیڈ لائنس کے اندر رہتے ہوئے ان کنسٹرینٹس کو سمجھتے ہوئے جو وہ بتاتے ہیں اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا شمائل صاحب، تربیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں دو چیزیں بڑی بیسک رول پلے کرتی ہیں. اس میں ایک سیلف بلیف اور سیلف کانفیڈنس. آپ اس کا جو ہے نا وہ کس حیثیت سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، سیلف بلیف جو ہے ہمارا، اس کو سیلف کانفیڈنس بھی کہہ لیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 to 90% جو ہے وہ بچے کے کردار میں اور اس کی پریزنٹیشن میں اس کو رول پلے کرتی ہے. اگر ایک بچہ ایک انٹیلیجنٹ بوائے ہے، انٹیلیجنٹ گرل ہے، اگر وہ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے لیکن وہ پریزنٹ ہی نہیں کر سکا تو اٹ وڈ بی ایکول ٹو زیرو. لیکن اگر وہ بچہ کانفیڈنٹ ہے اور جو بھی وہ بات کہنا چاہتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے وہ بلا تفریق کسی سے بھی پوچھ بھی سکتا ہے اور بتا بھی سکتا ہے، تو ہی وڈ بی بیٹر دین اے ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ بوائے. کیونکہ اس کا کوشچنائر جو ہوگا وہ اس کو بہت ساری چیزوں سے آشنا کر دے گا، ریدر دین ایک بچہ جو انکانفیڈنٹ ہے اور اپنا کویشچن ہی نہیں مارک کروا سکا، جو اس کی جو کویشچننگ اس کے مائنڈ میں اٹھ رہی تھی، ریز کر رہی تھی، وہ پوچھ ہی نہیں سکا، تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہمیں جیسے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آل اوور دا جو یہ ہماری دنیا ہے، یہ ورلڈ ہے، 70% آف واٹر ہے، اور ہماری باڈی کا بھی جو 70 to 80% جو ہے وہ واٹر ہے. اور اگر آپ اس کے اوپر نیگیٹو چارج کرتے جائیں گے تو اس کے رسپانس بھی نیگیٹو ہی آئیں گے. ہمارے ہاں ایک ہی مسئلہ ہے جو سب سے زیادہ، کہ بچوں کو صرف ان کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، ان کی پازیٹیوٹی کو نہیں بتایا جاتا. پازیٹیوٹی بہت پیچھے رہ جاتی ہے، بچے اس نیگیٹیوٹی کو لے کر ہی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے کریئرز کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ان کو ایسے حائل کر لیتے ہیں کہ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں. اور ان کی نسبت وہ بچے جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور جو بچے اب بات کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. ایون وہ بچے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ریدر دین ان بچوں کے جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ماں باپ اور جو ہے وہ اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے جو اساتذہ کا بھی اس میں کردار اسی طرح سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا رول جو ہے وہ والدین کا ہے، کہ جب وہ کوئی بچہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتا ہے یا کچھ کوشش کرتا ہے تو اس کو ضرور انڈورس کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ اس میں یہ آپ نے اچھا کیا ہے. ہمارے ہاں وہ جیسے ایک بہت ایگزامپل دی جاتی ہے کہ ہم صرف خالی گلاس کی بات کرتے ہیں، بھرے ہوئے جتنا گلاس ہوتا ہے اس کی بات نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم اس ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ ہم بچے کی پازیٹیوٹی کو ابھاریں، بچے کو انہینس کریں جو اس نے کیا ہے، اور اس سے تمام چیزیں وہ جو اس کو مشکلات آ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کریں، اس کو کانفیڈنس دیں کہ وہ بات کر سکے اور آپ سے کویشچننگ کر سکے اور آپ اس کو آنسر دے سکیں، تب تک ہم اس کو بہتر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ٹیچرز بھی یہ رول پلے کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کویشچن پوچھتا ہے تو اف یو فیل دیٹ کہ آپ اس کا کویشچن کا آنسر بہتر نہیں دے پا رہے، آپ کو نہیں نالج ہے، تو آپ اس کو لیٹر آن آنسر دے دیں. لیکن آپ اس بچے کو اس کی کویشچننگ کو نہ ماریں کہ آپ اس کا آنسر نہیں دے سکتے، تو آپ اس کی کویشچننگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو بالکل ڈانٹ دیتے ہیں، آپ اسکولڈ کرتے ہیں، جس وجہ سے بچہ دوبارہ کبھی کویشچن پوچھنے کے لائق ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا، چونکہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور تربیت کی بھی بات ہو رہی ہے، تو جب ہم سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں رٹا سسٹم، جی کریمنگ، اور دوسری طرف جو ہے وہ کنسیپچول بیس جو ہے نا وہ ایجوکیشن، ان دونوں کو آپ کیسے جو ہے نا وہ ڈفر کرتے ہیں؟ اچھا نسیم صاحب، میرے مطابق میں جو سمجھتا ہوں کہ انسان فطری طور پہ ایوالو تب کرتا ہے جب ایویلیویٹ کرتا ہے. انسان نے اپنی زندگی پہاڑوں درختوں سے سٹارٹ کر کے ایک اچھی بلڈنگز مٹیریلز کے اندر اور ایڈوانس لیول کے اندر جو ہے وہ اسی لیے زندگی بنائی اپنی کہ وہ اس نے اسیس کیا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو انالائز کیا اور پھر اس پہ کام کر کے آگے بڑھنا شروع کیا. یہ جو کنسیپچول مائنڈ ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ وہ اسیس کرے، اس کے بعد انالائز کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھے. مگر اس کی برعکس ہم بات کریں اگر ریٹائلائزیشن کی، تو یہ صرف ایک نمبر سسٹم ہے یا ایک بات، ایک کوالیفیکیشن کا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ نے حاصل کر لیا.
یہ جو انسانی فطرت ہے اس کے ہی اگینسٹ ہے میرے مطابق، کہ آپ نے نہ ہی ایویلیویشن کی، نہ ہی ایوالو کیا اور نہ ہی آگے بڑھے، جو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں ایک دیمک کی طرح لگ گیا ہوا ہے، اور ہمیں اس سے جان چھڑانی بھی مشکل ہے۔ اور وہی جو ہمارے دقیانوسی اسٹائل ہیں کہ ایک بک ہے اس کو کریم کرنا ہے، اس کو ہم نے ریڈنگ کرنی ہے، ہم نے دیکھنا نہیں ہے کہ اس کی ایویلیویشنز کیسے کریں، اس میں سے کویشچنز کیسے رائز کریں اور اپنے سیٹسفیکٹری جو ہے وہ کیسے حاصل کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اتنا بڑا ڈینٹ ہے کہ ہم ایسٹرن اور ویسٹرن سبھی جگہوں سے، میں ویسٹرن کے ساتھ ایسٹرن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو قریبی ممالک ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں، ہمارے سے وہ سائنس میں آگے ہیں، ہم سے وہ میڈیکل میں آگے ہیں۔ لوگ اے آئی پہ بات کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک اسی کریمنگ سسٹم کے اندر ہیں کہ ہم نے کتنے کویشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں اور وہ کہاں سے آنے ہیں۔ اچھا سر، اسماعیل صاحب، ایک جنرل سا کویشچن ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے نصاب کے اوپر تو بڑی جو ہے نا توجہ دیتے ہیں، دن رات اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ کور کر لیں، لیکن بچوں کی جو غیر نصابی یا ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جو کہ بچوں کی تربیت سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کو جو ہے نا وہ بھلا دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا کامران صاحب، یہ جو آپ کی بات کا آغاز تھا اس میں آپ نے کہا کہ بچوں کی نصابی سرگرمیوں پہ بہت توجہ ہے، تو میں اس کے پہ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ اچھا، کہ آپ یہ نصابی سرگرمیوں پہ آپ دیکھیں، آج بھی اگر امریکہ میں MBA کرنا ہو تو آپ کو 8 آورس جو ہے وہ آپ کو لائبریری میں اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کرنٹ افیئرس میں کیا ہوا، مارکیٹس کیسے کام کرتی ہیں، کیسے ایوالو ہوتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس کا بھی کوئی رواج نہیں ہے۔ ہم اس نصابی سرگرمی کو بھی پوری طرح جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اور دوسرا المیہ یہ کہ ہم نے بالکل روک تھام کر دی ہے بچوں کے لیے، غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے، کہ بچے کو ایک کنسٹرینٹس کے اندر، لمیٹیشنز کے اندر رکھتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے اور وہ صرف پڑھتا رہے، لیکن اس کی بہت ساری ایبلٹیز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہی آگے ہو، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی اور سکلز بھی ہو سکتی ہیں۔ جب تک آپ اسے ان غیر نصابی سرگرمیوں میں اینٹیسپیٹ نہیں کرنے دیں گے، وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ایبلٹیز کو ایکسپریس نہیں کر پائے گا۔ صحیح۔ تو آپ کو یہ ضروری سمجھنا ہے کہ جتنا ہی نصابی سرگرمیوں کی ضرورت ہے اتنی ہی ضرورت ہے غیر نصابی سرگرمیوں کی، تاکہ بچہ اپنے اس ایبلٹیز کو یوٹیلائز کر سکے۔ اور دوسرا اس میں جو پازیٹیو ہے، دیکھیں کہ جتنے بھی غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بچے کو کانفیڈنس بھی دیں گی اور سیلف بلیف بھی دیں گی، اور اس میں ڈپریشن میں بچہ نہیں جائے گا، اور ہیلدی جو ہے وہ اس کے لیے رہے گا۔ کیونکہ ہمارے یہاں میں نے جیسے بتایا کہ بچہ ایک روم سے نکلتا ہے دوسرے روم میں جاتا ہے، تو اکثر بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جو ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی غیر نصابی سرگرمی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ ایکولی میں اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ جتنا نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں اتنی ہی غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں، یعنی ان کو کھیلنے بھی دیا جائے۔ اور سیکنڈری جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نصابی سرگرمیوں میں بھی بچوں کو جو ہے اینالائز کرنا سکھائیں، اور بچوں کو بتائیں کہ صرف آپ کا پرٹیکولر نصاب ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے جاننا ہے، اور اس کو جان کر پھر آپ نے اپنے نصاب کی طرف آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوشیالوجی کی عمرانیات کی ایک تھیوری ہے، نظریہ ہے، جس کے مطابق ہیو اور ہیو ناٹ، رکھنا اور نہیں رکھنا، ہمارے جس طرح ریپڈلی ٹیکنالوجی جو ہے نا بڑھ رہی ہے، اسی طرح ہمارے بچوں کے اندر خواہشات کا بھی انبار آ رہا ہے، اور وہ خواہشات جو ہے نا وہ ڈیٹریکٹ کرتی ہیں، ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ وہ ان خواہشات کو جو ہے وہ کیسے قابو کیا جائے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ یہ جو تھیوری ہے بہت ریلیٹ کرتی ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ، اور نہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی باتوں کی اتباع کر رہے ہیں اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی کنسٹرینٹ سے بھی باہر جا رہے ہیں۔ ہم ان لمیٹیشنز جو ہمارے پاس ہیں ہم اس سے بھی باہر جا رہے ہیں۔ آپ بچوں کی خواہشات کو ایک حد تک مقرر کریں اور اس حد کے اندر ہی پورا کریں، اور وہ حد بھی آپ کے اپنے ہی کنسٹرینٹس کے اندر ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جیسے کہتے ہیں کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلتھ، تو اپنا جو پاؤں ہیں اتنے پھیلائیں جتنے آپ کی چادر ہیں۔
لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا وے جا کر ہم اپنے بچے کی خواہش پوری کر دیں. ہماری اپنی اتنی جو ہے وہ, میں معذرت کے ساتھ مطلب اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہر بچہ آئی فون 16 رکھ سکے, لیکن ہر بچے کی خواہش یہی ہے اور ہم ہر شخص چاہتا ہے کہ خواہش کو پورا کریں. تو وہ اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں بھی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ایک کہانی مجھے ذہن میں آئی تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. تو ایک یہ عرب کا واقعہ ہے. تو ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو وہاں پہ بہت سارے اونٹ جو ہے وہ گزرتے ہیں. تو وہ بیٹا ضد کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اونٹ خریدوں. تو وہ باپ اس کو بھیجتا ہے کہ جا کے پوچھ کے اس کی قیمت کیا ہے. وہ جاتا ہے, اس سے قیمت پوچھتا ہے. تو وہ اس کو کچھ دینار بتاتا ہے کہ اتنے دینار کی ہے, یا 2 دینار کی ہے, 3 دینار کی ہے. وہ آ کے بتاتا ہے اپنے والد کو. والد کہتا ہے بہت مہنگے ہیں, ہم نہیں خرید سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ واقعہ بار بار ہوتا رہتا ہے, بار بار ہوتا ہے. وہ اونٹ والا آتا ہے, وہ اس سے قیمت پوچھتا ہے اور پھر واپس وہ آ کے کہتا ہے بہت مہنگے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ دوبارہ پھر جاتا ہے. اب جو اونٹ بیچنے والا ہے اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ تو اس کا کام یہی ہے, روز آتا ہے یا پوچھتا ہے اور خریدتا نہیں ہے. تو وہ اس کی قیمت 2 گنا کر کے بتا دیتا ہے. جیسے وہ 5 دینار کی اصل قیمت ہوتی ہے, وہ 10 دینار کی بتا دیتا ہے. وہ باپ کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ 10 دینار کہہ رہا ہے. باپ اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے خرید دو. تو وہ جو اونٹ بیچنے والا ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے اور وہ واپس آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جب میں اس کی قیمت کم بتاتا تھا تو آپ اس کو خرید نہیں رہے تھے, آج میں نے اس کی قیمت 2 گنی بتائی ہے تو آپ اس کو خرید رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو والد کہتا ہے کہ جب تم 2 یا 4 دینار بھی بتاتے تھے تو میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں اس کو خرید سکتا, اور اب اگر تم اس کو 100 دینار میں بیچ رہے ہو تو میری اتنی حیثیت ہے کہ میں اس کو خرید سکتا ہوں. تو بات کیپیبلٹی کی ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے. اگر آپ کی صلاحیت کے اندر وہ چیز آتی ہے اور ایزی آتی ہے تو آپ اس کو پرچیز کریں, اپنے بچے کی خواہش پوری کریں, وگرنہ اپنے آپ پر بوجھ اور بچے کو بھی یہ راستہ نہ دکھائیں کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. نہیں, یہ بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے اور بچوں کو, آج کے بچوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. اچھا, میں پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کا یہ بلیف ہے اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر رہتے ہیں کہ بھئی کیریئر کے اندر جو ہے وہ لک یعنی کہ خوش بختی جو ہے نا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ اس سوچ کو یا نظریے کو کیسے لیتے ہیں؟ میں ایکچولی لک کو اینٹیسپیٹ اس طرح سے کرتا ہوں. میرے خیال میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسمت لکھ دی ہے وہ 10% ہے, اور 90% وہ ہے یا 80% وہ ہے جو آپ نے اپنی کوشش سے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ہے کہ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کوشش کس طرف کریں گے اور آپ نے جانا کس طرف ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جانتا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہ اس کے بارے میں جانتا ہے. لیکن یہ 80 to 90% جو ہے وہ سارا آپ کی ہارڈ ورکنگ پہ ہی جو ہے وہ منحصر ہے. اگر آپ محنت کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے, اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اس میں جو 10% ہے, میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دوں کہ 10% وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی انٹرونشن جو ہے وہ کسی کی انٹرونشن بھی قبول نہیں کرتا. یعنی آپ نے جہاں پیدا ہونا ہے, جہاں آپ نے مرنا ہے, آپ نے کس خاندان میں پیدا ہونا ہے, یہ سب اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. اور اللہ اس کو جو ہے وہ قبول بھی نہیں کرے گا کہ آپ خودکشی کریں اور اللہ کی اس کنسٹرین, اس لمیٹیشنز کے اندر آئیں جو اس نے آپ کے لیے لکھ دی تھی. تو وہ اسی وجہ سے ہم پر عذاب بھی, اگر کوئی شخص خودکشی کرے گا تو اس وقت تک ہوگی جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو آپ اللہ کی لمیٹیشنز میں گئے تو اس کی سزا آپ کو جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ نے کیا کمایا, آپ نے کیا حاصل کیا, یہ سب کچھ آپ کی محنت کے اوپر ہی جو ہے وہ منحصر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شمائل صاحب, ویسے تو آپ کی ساری باتیں ہی جو نا پیغام سے بھری ہوئی ہیں, تو پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے. تو آخر میں یہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو ایک کنکلوڈڈ جو ہے وہ میسج دیں. لیکن میں اس میں کنکلوڈڈ میسج جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گا کہ تعلیم جو ہے وہ ایک علیحدہ حصہ ہے, اور جو کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہم اس کو اکٹھا نہیں جوڑ سکتے. ہم اگر یہ کہیں کہ ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن سیم ہے, میں ایسے نہیں مانتا. کوالیفیکیشن آپ سرٹیفکیٹس حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے ایجوکیشن بھی نکالی ہو.
ایجوکیشن کیا ہے کہ آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں، جاننی ہیں، اس کے بارے میں ایویلیویشنز کرنی ہیں، اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور پھر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی آپ آگے بڑھیں گے. جیسا کہ اگر کسی بھی ایک بڑی فرم کے اندر، بڑی انڈسٹری کے اندر جب لوگوں کو ہائرنگ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے ڈگری کون سی کی ہوئی ہے، آپ کے اس میں نمبر کتنے آئے تھے، آپ کہاں پہ تھے. وہ آپ کا نالج اور آپ کا بیہیویئر دیکھتا ہے. وہ جو ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، جو سی او بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ چیزوں کو ایویلیویٹ کیسے کرتے ہیں، آپ آگے بڑھنے کی جو ایبلٹی ہے، صلاحیت ہے، وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو وہ آپ کو ہائرنگ کرے گا، کیونکہ ڈگری سب کچھ وہ پہلے چیک ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے وہ اس انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کی تربیت، اپنی تربیت اور اپنے آپ کی ایبلٹیز کو بڑھائیں، آگے لے کے جائیں تاکہ آپ کو سکسیزفل ایک زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے. جی بہت شکریہ شمائل صاحب. تھینک یو سو مچ آپ کا انوائٹ کرنے کا. اٹس ریئلی پلیزر ٹو بی دیئر. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام جو ہے اور سکسیزفل رہے گا، کیونکہ آپ کی بہت کاوشیں ہیں انشاءاللہ ایجوکیشن کے لیے، اور آپ میں جانتا ہوں کہ آپ تہ دل سے اس بات میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں ٹو ورڈس ایجوکیشن اور ٹو ورڈس جو ہماری تربیت ہے. سو نائس آف یو. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، ابھی آپ نے شمائل صاحب کی سیر حاصل گفتگو سنی. یقینی طور پر آپ ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.